تم خود اس پہ گواہ بن جاؤ۔ اب کی مولا ہم گواہ بن گئے۔ اب اللہ نے فرمایا وہاں پر، اللہ نے فرمایا قالوا انا معکم من الشاہدین، تم نبی کی عظمت پر گواہ بن جاؤ، میں اس پر گواہ بن جاؤں گا۔ پہلوں پر خود گواہ نہیں بنا، بات کا اقرار بھی نہیں لیا، صرف پوچھا ہے، انہوں نے ہاں کر دی۔ لیکن جب عظمت محبوب کی باری تھی، پھر اللہ نے بار بار پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اس نبی کی تعظیم کرو گے، اس کی عظمت کو پہچانو گے، نبی کی مدد کرو گے، جو میرا محبوب آئے گا اس کے ساتھ اس پر ایمان لے کر آؤ گے؟ ہم نے کہا ہاں لے کر آئیں گے۔ فرمایا پھر خود ہی گواہ بن جاؤ۔ یا اللہ پہلوں پر نبیوں کو گواہ نہیں بنایا، فرمایا کیونکہ یہ نبی عظمتوں والا ہے، اس نبی کے صدقے تمہارے سر پر تاج نبوت کا تاج میں نے رکھا ہے، اس لیے اس نبی کی گواہی کے لیے نبیوں کو گواہ بنا رہا ہوں۔ پھر صرف نبیوں کا نہیں، گواہی پر گواہی، فرمایا پھر نبیوں پر میں خود گواہ بن رہا ہوں۔ یہ مثال کو لیا تھا، اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن کوئی روح پھرے نہ۔ اللہ نے اس لیے وعدہ لے لیا، کوئی روح وہاں پر یہ نہ کہے کہ ہم تک تو نبی پہنچا نہیں۔ اللہ پھر فرمائے گا کہ یہ فرشتے گواہ ہیں، یہ زمین و آسمان گواہ ہے، امت میں جو نیک ولی ہیں عالم ہیں وہ گواہ ہیں۔ اور جب محبوب کی عظمت کی باری آئے گی، اللہ نے دو گواہیاں یہاں پر دی، ایک نبیوں کو گواہ بنایا، خود گواہ بنا۔ مولا کیوں؟ فرمایا اگر کوئی منکر بن جائے گا، اگر کوئی انکار کرے گا، سب سے پہلے اس کے سامنے نبیوں کی گواہی رکھی جائے گی۔ اگر وہ لائن پھر بھی نہیں ماننا، پھر میں خود گواہ بن کے سامنے آؤں گا، میں پوچھوں گا میں بھی گواہ تھا، خالق اکبر نے خود کو بھی گواہ بنا۔ یہ عالم ارواح کا وعدہ تھا اور عظمت مصطفیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب محبوب کو خلق کیا، حضور کو بھیجنے کا ارادہ کیا، تو پہلے انتظام کیے گئے۔ اور محبوب کے آنے کا جو ایک منظر ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن سے ہم نے مساق پڑھ لیا نبی کے آنے کی عظمت۔ اللہ نے فرمایا محبوب کا ذکر کرنا ہے، محبوب کا تذکرہ کرنا ہے۔ دنیا میں تم نبی بن کر جا رہے ہو، جب میرا نبی آ جائے تو پھر مقتدی بن جائے۔ اللہ نے نبیوں کو جب نبوت کا تاج دیا، نبی آتے رہے، ہر نبی کے صحیفوں کے اندر، کتابوں کے اندر جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی، جتنے صحیفے نازل کیے، سب کے اندر ذکر مصطفیٰ تھا، سب کے اندر محبوب کے آنے کا تذکرہ تھا۔ اور اسی تذکرے کو پڑھ کے 300 سے 700، ایک روایت کے مطابق 300 انبیاء، ایک روایت کے مطابق 700 انبیاء، جب انہوں نے عظمت مصطفیٰ پڑھی کہ یہ محبوب مکے کی سرزمین پہ پیدا ہوگا اور پھر ہجرت کر کے مدینے پہنچے گا، خانہ کعبے کا طواف کرے گا، تو کسی نے لکھا 700 یا 300 انبیاء کرام اپنا سب کچھ چھوڑ کے مکے میں آ گئے کہ اس محبوب کا انتظار کرنے لگے کہ اس محبوب کی زیارت ہو، پھر وہاں پر رہے۔ یہ جو 700 انبیاء ہیں، ان کی وہاں پر ہی مدفون ہوئے، وہاں پر ہی ان کی روحیں پرواز کر گئی تھی۔ لیکن جو کل انبیاء زیارت کے مشن سے آئے تھے، زیارت کے ارادے سے آئے تھے، ان کی تعداد 3000 ہے۔ وہ 3000 انبیاء اپنا مشن چھوڑ کے آ گئے۔ حالانکہ ان کا مشن کیا تھا انہوں نے چھوڑ دیا، خدا نے کچھ نہیں کہا، رب نے کہا مشن چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، تمہارے دل کے اندر زیارت مصطفیٰ کا ارادہ۔ اب نبی آئے، وہاں پر اپنی زندگی بسر کی، وہاں پر رہنے لگے، رہائش بنا لی ان نبیوں نے، وہاں پر اپنی ساری عمر گزار دی صرف انتظار مصطفیٰ۔ جب عمر گزار دی، وہاں پر ہی سانس نکلے، تو پھر ان 700 انبیاء کی جو قبریں ہیں وہ صحن خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ صحن کعبہ اوپر ہے، نبیوں کی قبریں نیچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جان اپنی قربان کر دیں گے، کیونکہ جتنا عظمت والا یہ حبیب ہے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ چلو ہمارے ہوتے ہوئے وہ نبی نہ بھی آئے گا تو ہم یہاں پر مدفون ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے وہ نبی آ کر کعبے کا طواف کرے گا۔ جب ہم نیچے مدفن ہوں گے
نبی کے قدم اوپر لگتے ہوں گے ہم نیچے سے بوسے دے لیں گے. یہ ارادہ تھا نبیوں کا. یہ عظمت مصطفیٰ ہے, یہ شان مقام مصطفیٰ ہے.